پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور آپ لوگوں نے یقیناً ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے، اس لیے آپ کو ہماری تمام جو ویڈیوز ہیں وہ مل رہی ہوں گی۔ اور اگر کسی نے ابھی تک نہیں ایسا کیا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری تمام ویڈیوز میسر آ سکیں۔ آج ہمارا اردو کی جماعت ہشتم کی دوسری نظم، دوسرے چیپٹر اور 5واں لیکچر ہے۔ امید ہے آج بھی آپ غور و خوض سے اور توجہ سے سنیں گے اور ساتھ ہی ساتھ اس کو یاد بھی کریں گے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے پڑھائی کی طرف، یعنی نعت کے شعر نمبر 4 کی طرف۔ جی اسٹوڈنٹس، ہم لوگ پہلے 3 اشعار کی تشریح کر چکے ہیں، جس میں شعر نمبر 1 میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کو سجانے، دونوں جہاں کی محفل سجانے اور توحید کی شمع جلانے کا تذکرہ ہے۔ دوسرے شعر میں اس ایک پیغام یعنی دین اسلام کا تذکرہ ہے جس سے آپ نے تمام دنیا کے دلوں میں روشنی کر دی اور ساری دنیا کو آپ نے یہ پیغام سنایا۔ تیسرے شعر میں عرصہ دراز سے بھٹکے ہوئے انسانوں کو ایک مرکز پہ بلانے کا تذکرہ ہے۔ آج ہم چوتھے شعر کی طرف چلتے ہیں اور اس کی تشریح اور مفہوم جانتے ہیں۔ ناخدا بن کے امڑتے ہوئے طوفانوں میں کشتیاں پار لگانے کے لیے آپ آئے۔ شاعر ساغر صدیقی اپنی اس نظم نعت کے چوتھے شعر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ناخدا کی طرح، ایک ملاح کی طرح اس دنیا میں آئے، جیسے کہ سمندروں میں کشتی بان یعنی ملاح جو ہیں وہ اپنی کشتی کو طوفان میں سے بچانے کی ہر طرح سے کوشش کرتا ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہماری اسی طرح سے ڈوبتی ہوئی کشتیاں جو ہیں ان کو پار لگانے کے لیے آئے، یعنی کہ ہمیں منزل تک پہنچانے کے لیے آئے، ہمیں طوفانوں سے بچانے کے لیے آئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، تمام انسان گمراہی اور جہالت کے طوفانوں میں گھرے ہوئے تھے اور تباہی کے دہانے پر تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت آ کر اسلام کی تعلیمات سے روشن انداز کروایا، توحید کا درس دیا اور دنیا کی رغبت سے دور کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ڈوبنے سے بچا لیا، ہمیں سیدھا رستہ اور کامیابی کا رستہ دکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا یہی مقصد تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رحمت، ایک ہمدرد کی طرح ہمیں جہالت سے، کفر سے، دنیا اور کی تمام برائیوں سے بچا لیا تاکہ ہم آخرت میں بھی کامیاب ہو سکیں۔ شعر نمبر 5 کی طرف چلتے ہیں۔ شعر نمبر 5 میں شاعر کہتا ہے، قافلے والے بھٹک جائیں نہ منزل سے کہیں، دور تک راہ دکھانے کے لیے آپ آئے۔ قافلے والے کون ہیں؟ پرانے زمانے میں جب لوگ اکٹھے ہو کے سفر کیا کرتے تھے ان کو قافلہ کہا جاتا تھا۔ تو شاعر کہتا ہے کہ قافلے والے یعنی جیسے پرانے زمانے میں لوگ اکٹھے سفر کرتے تھے، اسی طرح ہم تمام انسان اس دنیا کے سفر میں ایک قافلے کی صورت ہی ہیں، اور قافلے والے کو اگر سفر یعنی سفر کی جو راہ ہے، ان کی منزل کی جو راہ ہے وہ دکھا بھی دی جائے تو بھی خطرہ ہوتا ہے کہ وہ کہیں گمراہ نہ ہو جائیں، کیونکہ ان کے پاس کوئی ایسی خاص آلات موجود نہیں ہوتے جس سے ان کو اپنی منزل کا اندازہ ہو سکے اور بات ذہن سے نکل بھی سکتی ہے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دین اسلام کی ایسی راہ دکھائی کہ ہم آخرت میں بھی کامیاب ہوں اور دنیا میں بھی، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو وہ درس دیا، وہ رستہ دکھایا، وہ منزل دکھائی کہ کبھی بھی ہم راہ بھٹک نہ سکیں بلکہ آخر تک کامیابی ہمارا مقدر ٹھہرے۔ اب شعر نمبر 6 یعنی آخری شعر کی تشریح کرتے ہیں۔ چشم بیدار کو اسرار خدائی بخشے، سونے والوں کو جگانے کے لیے آپ آئے۔ چشم بیدار یعنی جاگتی ہوئی آنکھ، اسرار خدائی قدرت کے راز، سونے والوں کو یعنی کہ یہ عام سونے والے نہیں بلکہ وہ لوگ ہیں جو غفلت کی نیند سوئے ہوتے ہیں، ان کو جگانا یعنی دین اسلام کا درس دیا۔
شاعر آخری شعر میں فرماتے ہیں کہ یوں تو دنیا میں بہت سے لوگ موجود تھے جو ان دنیاوی خداؤں سے عاجز تھے اور خدا کی تلاش میں تھے، یعنی وہ غفلت کی نیند نہیں سوئے تھے، پر ان کو بھی کوئی راہ سجائی نہیں دیتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ایسے لوگوں پر خدائی کے راز کھولے اور ان کو آشکار کیا کہ اللہ ایک ہے۔ آشکار کرنے کا مطلب ہے کہ ان پہ وضاحت کی، ان کے سامنے کھول دیا کہ اللہ ایک ہے اور وہی ہر چیز کا خالق و مالک ہے۔ اور وہ جو لوگ جاگنے والوں کے برعکس گمراہی کی نیند میں سوئے ہوئے تھے، گمراہی کی نیند میں غرق تھے، ان کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جگایا اور دین الہی کی طرف راغب کیا۔ بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا ہمارے لیے باعث رحمت اور کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اس پوری نظم کی پڑھائی، تشریح اور مفہوم جاننے کے بعد ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں اور آپ کا بتایا ہوا راستہ ہی ہمارے لیے دنیا و آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ یہ ہم سب پر احسان ہے کہ ہم امت محمدیہ میں سے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں مشق کے سوالات کی طرف۔ شمع توحید جلانے سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کون سا پیغام سنانے کے لیے آئے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون سی بزم سجانے کے لیے تشریف لائے؟ آخری شعر میں سونے والوں کو جگانے کے الفاظ استعمال ہوئے، بتائیں ان کا کیا مطلب ہے؟ چونکہ یہ جوابات زبانی نہیں دیے جا سکتے، اس لیے ان کو ہم ریٹن فارم میں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ جی اسٹوڈنٹس، پہلا سوال ہے شمع توحید جلانے سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ اس کا جواب ہے شمع توحید جلانے سے شاعر کی مراد ہے کہ جہالت کے اندھیروں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی روشنی کی اور توحید کا درس دیا۔ دوسرا سوال ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کون سا پیغام سنانے کے لیے آئے؟ جواب ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیغام سنانے کے لیے آئے، یعنی دین اسلام، یعنی اللہ ایک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون سی بزم سجانے کے لیے تشریف لائے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جہانوں یعنی اس دنیا اور آخرت کے بعد یعنی اگلے جہان کی محفل سجانے کے لیے آئے۔ آخری شعر میں سونے والوں کو جگانا کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، ان کا کیا مطلب ہے؟ سونے والوں کو جگانا کا مطلب ہے جو لوگ کفر و شرک میں مبتلا ہیں اور غفلت کی نیند سو رہے ہیں، ان کو اسلام کی سیدھی راہ دکھانا۔ نیکسٹ آپ کا سوال نمبر 4 ہے کہ الفاظ کی جمع لکھیں۔ پہلا لفظ ہے کشتی، کشتیاں، منزل، منازل، قافلہ، قافلے، طوفان، طوفانوں۔ جی اسٹوڈنٹس، آپ کا سوال نمبر 5 ہے کہ درجہ الفاظ کے جملے بنائیں۔ الفاظ ہیں توحید، قافلہ، پیغام، مدت، منزل۔ توحید کا جملہ ہے اسلام ہمیں توحید کا درس دیتا ہے۔ قافلہ، پرانے زمانے میں لوگ قافلہ بنا کر سفر کرتے تھے۔ پیغام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ کا پیغام دیا۔ مدت، کافی مدت سے علی سے ملاقات نہیں ہو پائی۔ منزل، جو ثابت قدم ہوتے ہیں وہی منزل تک پہنچتے ہیں۔ اسی طرح سے سوال نمبر 6 ہے مذکر اور مؤنث الفاظ کو الگ الگ کریں۔ مذکر الفاظ کی فہرست ہے پیغام، مرکز، قافلہ۔ جیسے کہ مجھے پیغام ملا، ہم اپنے مرکز پر گئے یا ہمیں اپنا مرکز مل گیا۔ قافلہ، قافلہ رواں دواں تھا۔ شمع، بزم، منزل، میں نے شمع جلائی، یہ محفل کس نے سجائی، یہ بزم کس نے سجائی، ہمیں اپنی منزل مل گئی۔ تو یہ الفاظ مؤنث اور یہ مذکر الفاظ کی فہرست ہے۔ اسی طرح سے اگر الفاظ کے اعراب درست ہوں تو ان کی ادائیگی کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ جیسے لفظ ہے مدت، بزم کونین، دور، اسرار، شمع توحید۔ اس کے علاوہ آپ کی مشق میں
خالی جگہ، درست یا مناسب لفظ کے انتخاب کر کے خالی جگہ پر کرنا، اور مصرع مکمل کرنا کے سوالات ہیں جو کہ آپ نظم کی ریڈنگ کے بعد بآسانی حل کر سکتے ہیں۔ نظم حمد میں ہم نے یہی سوالات جو ہیں وہ حل کیے۔ اس کے ساتھ ہی آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔